والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل اور ناقابل تبدیل ہوتے ہیں. مخلوق اپنے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی محتاج رہی ہے، رہے گی ہمیشہ. ما شاء اللہ کان، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. کس طرح؟ کما شاء کان، جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے. فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہتا ہے اس وقت میں ہوتا ہے. علی الوجہ الذی شاء، جس ترتیب اور طریقے پر چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے. من غیر زیادہ، جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. ولا نقصان، جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا. ولا تقدم، جس وقت میں چاہتا ہے اس سے ایک سیکنڈ آگے نہیں ہوتا. ولا تأخر، جس وقت میں چاہتا ہے اس سے ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوتا. تو ما شاء اللہ کان، جو چاہا کیا. کما شاء کان، جیسے چاہا کیا. فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہا کیا. من غیر زیادہ، نہ زیادتی. ولا نقصان، نہ کمی. ولا تقدم، نہ آگے. ولا تأخر، نہ پیچھے. وما لم یشاء، جو نہ چاہا. لم یکن، سارا جہان بھی چاہ لے نہیں ہو سکتا. سارا جہان نہ چاہے وہ چاہ لے ہو جاتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری چاہتیں بھی اس لیے پوری ہو رہی ہیں کہ اللہ بھی اس وقت تمہاری چاہت کو چاہ لیتا ہے. اور جب وہ اپنا ارادہ تمہارے ارادے کے خلاف استعمال کرتا ہے، پھر عقل والے کی عقل، تدبیر والے کی تدبیر، مال والے کا مال، طاقتور کی طاقت، حاکم کے حکومت، جابر کا جبر، قاہر کا قہر، سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور اللہ اپنے ارادوں کو نافذ کر کے دکھا دیتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء، اب اسی مضمون کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے؟ جو چاہے اللہ کرے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو تیرا رب چاہے پیدا کرے. وَيَخْتَارُ، جس کو چاہے پسند کرے. يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت کے دروازے کھولے. يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، گمراہ کر کے رکھ دے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے تخت پہ بٹھا دے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کے چاہے قدموں سے تخت کو نکال لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت عطا فرمائے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل کر کے رکھ دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر چیز کے خزانوں کا مالک، سارے خیر کے خزانوں کا مالک. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے. يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اپنی مدد کے ساتھ کامیاب کر دے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے غیبی تائید کے اس کے لیے دروازے کھول دے. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے. ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے دے. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے رزق کھول دے. جب وہ رزق کھولتا ہے تو ان کی الٹی تدبیریں بھی سیدھی چلتی ہیں، ان کے غلط فیصلے بھی صحیح ہو جاتے ہیں. وَيَقْدِرُ وَيَقْدِرُ وَيَقْدِرُ، اور جس کا تنگ کرنا شروع کرتا ہے ان کی سیدھی بھی الٹی پڑتی ہیں، ان کے موقع کے فیصلے بھی بے موقع ہو جاتے ہیں، ان کے سیزن کے فیصلے بھی بے سیزن کے ہو جاتے ہیں، ان کی عقلی تدبیریں معاف ہو جاتی ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا کھولتا ہے بند نہیں کوئی کرتا. ویقدر، جس کا تنگ کر دیتا ہے کھول نہیں سکتا. اسی کو، یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ آیات پیش کی ہیں
جہاں لفظ مشیت ہی آ رہا ہے، یشا، یشاؤن، یشا، شاء، چاہا، چاہت، چاہنا، اسی مضمون یہی ہے، الفاظ دوسرے ہیں لیکن مضمون یہی اللہ سمجھا رہا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جب اللہ تمہارے لیے بھلائی کا در کھولتا ہے، فلا ممسک لہا، تو سارا جہان مل کر اسے بند نہیں کر سکتا۔ جب اللہ حفاظت کا در کھولتا ہے، بھلائی کا در کھولتا ہے، بچانے کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر وہ چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو جو پکا دشمن ہے، یا وہ خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو جو ہے ہی نبیوں کا باپ خلیل اللہ، جب وہ چاہتا ہے کہ مجھے بچانا ہے تو پھر دوست دشمن کی تمیز نہیں، چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو تو موسیٰ کو بچا کے دکھائے گا، اور چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو تو اسماعیل کو بچا کے دکھائے گا۔ فرعون کی چھری کو تو پہنچنے ہی نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام کی گردن تک دائیں بائیں چلتی رہی، اور انہیں اٹھایا اور سیدھا گود میں ڈالا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، بچے کو دودھ پلا، اے ام موسیٰ بچے کو پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم محسوس کرے کہ اب پکڑی جائے گی تو پھر کیا کر، فَاقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ میں ایک اور آیت شامل کر رہا ہوں کہ جب خوف ہو تو کیا، فَاقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، اسے صندوق میں ڈالو، پھر صندوق کو کیا کرو، دریا میں ڈالو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اسے دریا میں ڈالو، پھر کیا ہوگا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر دریا کی موج اٹھا کر اسے ساحل پر پہنچائے گی۔ یہ سارا پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بتا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھر اسے فرعون پکڑ لے گا، جو اس کا بھی دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بیٹھ گیا کہ یا اللہ جس سے بچانا ہے آپ اسی کی گود میں پہنچا رہے ہیں، تو یہ قصہ کیسے ہوگا؟ لا تخافی ولا تحزنی، تیرے اندر دو کیفیتیں ہیں نا، جب تو اسے دریا میں بہائے گی تو اس کی موت کا خوف ہے، بس فرعون کے ہاتھوں مرے یا دریا میں ڈوب کے مرے، تیرے لیے تو مر گیا، اور اب یہ جب بہا دیا تو پتہ نہیں لوٹ کے میرے پاس آئے نہ آئے، تو جدائی کا غم ہے، تو لا تخافی، اس کی موت کا خوف نہ کر، ولا تحزنی، اس کی جدائی کا غم نہ کر، کیا ہوگا، انا رادوہ الیک، اسے میں واپس تیری گود میں پہنچاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور تیری زندگی میں تجھے دکھا دوں گا کہ میں نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ ما شاء اللہ کان، یہ الفاظ تو اب اس قصے میں کوئی نہیں، لیکن یہ قصہ بتا یہی رہا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، کر دیتا ہے، نہ چاہے ہو نہیں سکتا۔ فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا، پھر کیا کہ القیت علیک محبۃ منی، اللہ نے کام کیا کیا کہ میں نے تیرے پر محبت کی چادر چڑھا دی، جو بھی دیکھتا ہے ایک دم تیری محبت اس کے دل میں اتر جاتی۔ تو جو ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا تو فرعون سے نے کہا قرۃ عین لی ولک، تیری میری آنکھ کی ٹھنڈک، اولاد کوئی نہیں سہارا بنے گا۔ انہیں کہا تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے یہی میرا قاتل ہے، انہ قاتل، یہی میرا قاتل لگتا ہے، یہ نہیں کہ اسے دھوکہ لگا، انہ قاتل، یہی میرا قاتل لگتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے گود میں پال کے دکھایا۔ اب دوسرا منظر ہے، یہ تو دشمن تھا، یہ دوست ہے، اب دونوں دوست ہیں، ایک طرف خلیل اللہ ہے، ایک طرف ذبیح اللہ ہے، ایک طرف وہ رسول ہے جس کی پیروی کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے نبی آپ کے ذمے ہے کہ آپ اپنے دادا خلیل اللہ کی پیروی فرمائیں۔ ایک طرف اتنا بڑا رسول، آگے انہی کی نسل سے اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کرنا ہے، ذبیح اللہ،
تو ادھر چھری ان کے ہاتھ میں، تو یہاں چھری اپنی جگہ پکڑ چکی ہے، گردن پہ پہنچ چکی ہے، اور چلانے والے کے چلانے میں فطور کوئی نہیں نیت میں، اور گردن میں کوئی سختی نہیں آئی، کوئی یہاں لوہے کا ٹکڑا نہیں آیا، پتھر نہیں بن گئی، چھری موم نہیں ہو گئی، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، اور چھری نے چلنے سے انکار کر دیا کہ پیچھے اللہ کا ارادہ بدل چکا ہے، نہیں کاٹنا، تو نہ چھری کند ہوئی نہ گردن نرم ہوئی، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ما شاء اللہ کان، تیرا رب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ارادہ ہی ہوتا ہے، ہو جا وہ ہو جاتا ہے، ہو جائے ہو جاتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جو میں تمہارے لیے بھلائی کا در کھولتا ہوں اسے بند کوئی نہیں کر سکتا، وما یمسک اور میں بند کر دوں فلا مرسل لہ من بعدہ، کون ہے تیرے رب کے سوا پھر تمہارے لیے بھلائی کے در کھولنے والا۔ میرے بھائیو، ہم بڑے جاہل ہیں، بڑے نادان ہیں۔ ایک زمانہ گزرا، 55 سال گزر گئے، کبھی پیسے پہ امیدیں باندھی کہ اس سے ہمارے در کھل جائیں گے، کبھی تجارت پہ امیدیں باندھی، بڑی بڑی فیکٹریاں لاہور تک پھیلتی چلی گئیں سڑک کے دونوں کنارے کہ اس سے عوام خوشحال ہو جائے گی۔ یہ تو سودی نظام تھا، اس سے تو چند آدمیوں نے خوشحال ہونا تھا، غریب کی رگوں سے خون نچڑ کے ان کے ہونٹوں پہ لالی آنی تھی، اور غریب کی بیٹیوں کے دامن تار ہو کر ان کی بیٹیوں کے چہرے سجنے تھے، اور غریبوں کے گھروں کے چراغ بجھ کر سود خوروں کے گھر میں گھی کے چراغ جلنے تھے۔ ہم بھی بڑے نادان ہیں، سودی نظام تجارت سے خوشحالی کے خواب دیکھے، اللہ سے جنگ کر کے اللہ کی دھرتی پر خوشحالی کے خواب دیکھے، ہم سے بڑا نادان کون ہوگا۔ زراعت کو آزمایا، بڑے بڑے زرعی ماہرین آئے اور بڑے بڑے ٹیمیں آئیں، خود ہماری زمینوں پر آ رہے ہیں، آپ کی زمینیں لہلہا جائیں گی، لہلہا گئیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب آدھی زمین خالی چھوڑتے تھے، آدھی کاشت کرتے تھے، آدھی سارا سال خالی پڑی، 6 مہینے خالی پڑی، نہ کوئی حرص و ہوس، نہ کوئی مال کی دوڑ، 6 مہینے آدھی خالی پڑی، آدھی کاشت ہو، پھر اگلے 6 مہینے وہ کاشت ہوتی، وہ خالی پڑی ہوئی، ابھی 1 انچ کاشت ہم کر رہے ہیں، 1 انچ بھی نہیں چھوڑتے، اور اس سے سینکڑوں گنا زیادہ زمین نے غلہ دینا شروع کیا، اور اللہ نے اس پر اپنے عذاب کو مسلط کیا کہ پتنگوں کا عذاب بھیجا، سنڈیوں کا عذاب بھیجا، وائرس کا عذاب بھیجا، بیماریوں کا عذاب بھیجا، پانی کی قلت کا عذاب بھیجا، پہاڑوں نے سفید چادر اتار دی، اور آسمان نے موتی برسانے چھوڑ دیے، زمین نے برکتیں اپنے اندر دفن کر دی، ہواؤں کے تیور بدل گئے، فلک کی گردش بدل گئی، غلے بڑھ گئے، برکتیں اٹھ گئیں، پتنگوں کو اپنی آنکھوں سے اپنی متاع کو کھاتے دیکھا، پروانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنی متاع کو لوٹتے دیکھا۔ ہم ایک حقیر کیڑی کے سامنے اور ایک حقیر پتنگے کے سامنے سارے پاکستان کی زراعت بے بس ہو کے رہ گئی، اور کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، الٹا اور قرضے چڑھ گئے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے بچپن میں زمیندار مقروض نہیں ہوتے تھے، اب زمیندار بھی مقروض ہو گئے، ان کو بھی بینک والوں نے سبز باغ دکھا کے ایسا شکنجے میں باندھا کہ وہ بھی تاجروں کے ساتھ مال کی دوڑ میں شریک ہو گئے۔ حکومتیں آزمائیں، ہر آنے والے کے لیے ہم نے زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے، پھر اسی کو مرد آباد کہتے ہوئے زیر زمین پہنچایا، ہر آنے والے کے ساتھ ہم نے امیدیں وابستہ کی، اور کبھی مخلوق بھی کسی کی امیدوں پہ پوری اتری، خالق کو ناراض کر کے بھی کبھی مخلوق کسی کے کام آئی، خالق سے ٹکر لے گی، مخلوق سے امیدیں لگا لی۔ ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا؟
ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ ہر آنے والی حکومت پر ہم نے امیدیں باندھی، یہ آ گئے ہمارے مسائل کے حل کرنے والے، اب ان سے سارے کام بن جائیں گے۔ اوپر والے سے تو ابھی تک اعلان جنگ کیا ہوا تھا، اس سے تو صلح کی نہیں تھی، تو نظام تو اوپر سے چلتا ہے، نیچے سے تھوڑا ہی چلتا ہے۔ فیصلے تو آسمان والا اتارتا ہے، زمین پر تو ظہور ہوتا ہے۔ چنگیز خان نے جب سمرقند فتح کیا، سارا شہر گرفتار ہو کے سامنے تھا، تو اس نے ایک ترجمان سے کہا کہ ان مسلمانوں سے کہو جس اللہ پہ ایمان رکھتے ہو میں اسی کا بھیجا ہوا عذاب ہوں تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا ہاں فصل پک چکی ہے کاٹا جائے، فصل پک چکی ہے کاٹا جائے۔ دھڑ اس طرح سر اس طرح کٹتے چلے گئے جیسے فصل کے اوپر سے سٹے کاٹے جاتے ہیں اور باقی بھوسا رہ جاتا ہے۔ اس طرح ایک سمرقند جیسے جو 15 لاکھ کی آبادی کا اس وقت شہر تھا، ایسے 50 شہر چنگیز خان نے آگ لگا دی۔ 50 شہر، جب وہ شہر سے نکلتا تھا تو آگ اور دھوئیں کے سوا اور گوشت کی جلی ہوئی بدبو کے سوا وہاں کچھ نہیں باقی رہتا تھا۔ تو مالک الملک سے بغاوت اور یہ بیچارے نام کے حکمرانوں پہ امیدیں کہ یہ ہمارے مسئلے حل کریں گے۔ بھائیو میں تو اس لیے میں نے آپ کو قرآن سے تمہید کے طور پر ایک چیز پیش کی کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ مختلف آیات سے پھر قرآن کے واقعات سے، اور جو اللہ نہ چاہے کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ کرے، کوئی طاقت نہیں رکاوٹ بن سکتی۔ اللہ ہمارے لیے رکاوٹ پیدا کر دے تو مخلص سے مخلص حکومت بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا اور 15 لاکھ آدمی 3 دن میں قتل ہوا، 15 لاکھ آدمی 3 دن میں قتل ہوا، تو اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا مستعصم باللہ، بنو عباس کا آخری تاجدار، 35واں نمبر، 35 خلفاء اوپر نیچے آئے۔ وہ نہ اس کی کبھی تہجد قضا ہوئی تھی اور سال کا اکثر حصہ وہ روزے رکھتا تھا، شب بیدار روزے دار، لیکن اتنے نیکی، اتنا خلوص، اتنی ہمدردی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی کہ عوام کا رخ اللہ سے ہٹ کر شہوتوں کی طرف ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اللہ کو منانے کے پیچھے پڑو۔ ہر جمعے میں ایک ہی مضمون بیان کر رہا ہوں، کئی سال سے ایک ہی بات کر رہا ہوں، ایک ہی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میرے پاس مضمون کوئی نہیں ہے، لیکن سر پہ جو آئی بڑی مصیبت ہو علاج تو اس کا کیا جاتا ہے، بات تو اس کی جاتی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کو ہم ناراض کیے بیٹھے۔ میں آپ کے سامنے کیا فلسفے بیان کرنا شروع کر دوں؟ آپ باہر جا کے میرے علم کی تعریف کریں گے، بڑا علم ہے مولوی صاحب کا، ہر جمعے نئی بات کرتا ہے، ہر جمعے نئی بات کرتا ہے۔ ہر جمعے چھوڑو، میں ہر روز نئی بات کر سکتا ہوں۔ وہ تو 8 دن تیاری کو مل جاتے ہیں، تیاری کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ہر روز نئے نئے افسانے، نئی دین ہی، کوئی افسانے نہیں، کہانیاں نہیں، تاریخ نہیں، دین ہی بتا سکتا ہوں۔ لیکن آپ کہیں گے بڑا علم ہے، بڑا، تو اس کا مجھے کیا نفع ہوگا؟ مجھے کیا نفع ہوگا یا آپ کو کیا نفع ہوگا؟ زیادہ زیادہ آپ کہیں گے بڑا علم ہے مولوی صاحب کا، بڑا علم ہے، تو آپ اپنے گھر میں اپنے گھر، وہ دیکھو جو سر پہ آفت آئی کھڑی ہے، اللہ ناراض ہو چکے ہیں، اللہ، اور اس کی ناراضگی کا دور کرنا سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو، یہی اس وقت کی پکار ہے، یہی نوائے وقت ہے، وقت کی پکار۔ یہ اخبار کی بات نہیں کر رہا ہوں، نوائے وقت کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ آج کی نوائے وقت ہے، یہ وقت کی پکار ہے، یہ وقت کی صدا ہے کہ ہم اللہ کے باغی ہوئے پڑے ہیں، اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، اور پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کا احساس کوئی نہیں ہے۔ جو حکومت آتی ہے اس کے گیت گانے کے لیے شاعر میدان میں، سیاستدان میدان میں، افسر میدان میں، رعایا میدان میں، جس رب نے نطفے سے انسان بنایا،
زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تانا، سورج چاند کے چراغ جلائے، ستاروں کے دیے جلائے، زمین سے غلے اگائے، آسمان سے پانی برسائے، ہواؤں کے رخ بدلے، پھلوں میں مٹھاس بھری، تھنوں میں دودھ بھرا، پانی میں روانی رکھی، پہاڑوں میں خزانے دفن کر دیے، زمین میں غلے دبا دیے، معدنیات کے خزانے بھر دیے، عقل کے اللہ تعالیٰ نے وافر خزانے دماغ میں بھر دیے، جسم خوبصورت عطا فرما دیے، دیکھنے کو شمع جلا دی، سننے کو ٹیلی فون کی تاریں چلا دی، حرکت سارے وجود میں رکھ دی، دھڑکنے کو دل دیا، سوچنے کو دماغ دیا، کھانے کو منہ دیا، بولنے کو زبان دی، چبانے کو دانت دیے، ہضم کرنے کو معدے اور آنتوں کا نظام چلایا، فضلہ اور غلاظت باہر نکلے، اس کا اپنا ایک آٹومیٹک نظام چلایا، غذا لوٹ کے واپس آئے، اس کا ایک نظام چلایا، خون کو رگوں میں دوڑایا، فاضل مادوں کو کہیں جلایا، کہیں سٹور کیا، کہیں باہر نکالا، نئے ایک انسانی جسم میں کھرب اینٹیں لگی ہوئی ہیں، کھرب سیلز سے بنا ہوا جسم، اور ایک دن میں کروڑوں سیل مر رہے ہیں، ہر جگہ نیا سیل لگانا، کہیں کوئی غلطی سے دوسرا سیل نہ پیدا ہو جائے، کوئی غلط غذا اس سیل کو نہ پہنچ جائے، جسم کے اس حصے تک غذا کو پہنچانا کہ اگر کوئی 50 ارب گنا بڑا کر کے بھی چیز کو دکھانے والی دور خوردبین ہو تو بھی ہمارے جسم کے وہ حصے نظر نہ آئیں، وہاں بھی غذا کو پہنچانا کہ میرے بندے کی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے رب کے باغی ہو گئے، اتنے بڑے رب کو للکارنے لگ گئے، 36 کروڑ بلب لگائے دیکھنے کے لیے، اور انہی سے اوروں کی بیٹیوں کو دیکھا، 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے سننے کے لیے، اسی سے سارا دن حرام موسیقی سنی، زبان دی بولنے کے لیے، اسی سے جھوٹ غیبت کے نغمے بولے، اور دانت دیے حلال کھانے کو، اسی سے سود کھایا، اسی سے رشوت کھائی، اسی سے حرام مال کھایا، اسی سے چوری کا کھایا، غلط ناپ تول کے کھایا، اور بددیانتی کا کھایا، اور فریب دے کے کھایا، کیا کیا چکر دے کے کھایا، اتنا حرام مال پیٹ میں گیا، معدے نے انکار نہیں کیا کہ میں حرام روٹی ہضم نہیں کروں گا، آنتوں نے انکار نہیں کیا کہ میں حرام پانی باہر نہیں نکالوں گی، سارے وجود نے انکار نہیں کیا کہ یہ سود کا پیسہ کا روٹی اندر گئی ہے، میں اسے ہضم نہیں کروں گی، یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں۔ اگر اللہ جسم پہ قابو نہ کرے تو ایک حرام لقمہ سارے جسم کے اندر، پہلے منہ میں گیا تو منہ زخمی کرے گا، نالی میں گیا تو نالی پھاڑے گا، معدے میں گیا تو معدے میں السر پیدا کرے گا، آنتوں میں گیا تو دوہری دھار کے خنجر کی طرح یہ سارے جسم کو چیرتا ہوا پار نکل جائے، نہ ہضم ہو نہ جسم کو سلامت چھوڑے۔ وہ رب کیسا رب ہے جو سب کو دیکھتا ہے کہ میری ہی نافرمانی کر کے کھا رہے ہیں، پھر بھی لقمے کو کہتا ہے ہضم ہو جا، لقمہ ہاتھ میں ہے، اور آپ کہتے ہیں مولوی صاحب کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ یہ پرانے قصے لے کے آ جاتے ہو ہمیں سمجھانے سنانے، یہ روٹی ہے نہ ملے تو خدا بھی یاد نہیں آتا، یہ دیکھو کھائی ہے تو پیٹ بھرا ہے، اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جو اس وقت سن رہا ہے، یہ لقمہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک بے بس وجود نظر آ رہا ہے، یہ منہ میں جاتے ہوئے اللہ سے پوچھ رہا ہے یا اللہ اس کی زندگی کا سامان بنوں کہ موت کا سامان بنوں؟ یہ لقمہ پوچھ رہا ہے یا اللہ صحت کا سامان بنوں کہ بیماری کا سامان بنوں؟ یہ لقمہ حلق میں جا کے پوچھتا ہے یا اللہ اس کی معدے کی نالی میں جاؤں کہ سانس کی نالی میں جاؤں؟ بول یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ جدھر کہے گا ادھر جاؤں گا۔ جس لقمے کو رب کی بغاوت کر کے کمایا تھا اس لقمے کو اللہ کریم بن کے معدے میں اتار رہا ہے، اگر وہ کہہ دے چلا جا سانس کی نالی میں تو ایک لقمہ ہمیں قتل کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ چاہے اللہ کہ ہاں مجھے پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، اس کے لیے اللہ کو راضی کرو، حکمرانوں کی خوشامد چھوڑو بھائیوں، مال کی خوشامد چھوڑو۔ مال کی خوشامد سے کیا مطلب؟ جھوٹ سے کمایا یہ مال کی غلامی ہے، سود سے کمایا یہ مال کی غلامی ہے، یہ مال کی یہ بندگی ہے۔ میں یہاں سونے کا بت رکھ دوں نا تو آپ سارے میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں، یہ مولوی ہو کہ سونے کے بت مسجد میں لاتا ہے،
اور اسی بت کے سکے بنا دوں اور یہاں رکھ دوں تو ہر آدمی کی تمنا ہوگی کہ میں ہی اٹھا کے لے جاؤں، کوئی اور نہ لے جانے پائے۔ شکل ہی تو بدلی ہے، شکل ہی تو بدلی ہے۔ پہلے بت تھا، اب سکہ بنا، بت سے سکہ بنا، تو بھائی یہ غلامی ہے، یہ غلامی ہے۔ بھائیو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف جو مسئلے حل کرنے کے لیے کسی فوج کا محتاج نہیں، کسی حکومت کا محتاج نہیں، کسی ایٹم کا محتاج نہیں، دولت کا محتاج نہیں، تجارت کا محتاج نہیں، زراعت کا محتاج نہیں، ایک چیز مانگتا ہے، مانگتا ہے، یا ابن آدم انی اذا فطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، میرے بندے مجھے راضی کر، مجھے راضی کرے گا میں خوش ہو جاؤں گا، اور میری رضا کہاں سے ملے گی؟ میری اطاعت سے، میری فرمان برداری کر، میں راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہو جاؤں گا پھر میں برکت دوں گا، اور پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کی طرف آؤ میرے بھائیو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر اللہ راضی نہیں ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس جنجال سے نہیں نکال سکتی۔ 55 سال سے بگڑا ہوا نظام، کوئی معجزہ ایسا نہیں جو اس کو سیدھا کر دے سوائے آسمان والے کے فیصلے اور ارادے اور قدرت اور طاقت کے، اس کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں۔ کیا ہے عمر تلوار ہاتھ میں ہے اور جا رہے ہیں کہ بس جاتی میں اللہ کے نبی کو قتل کر دوں گا۔ منٹوں میں دل بدلنا، منٹوں میں حال بدلنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ جھری سے دیکھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، سب پہ کب کبھی تاری ہو۔ حضرت حمزہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، ایک ہفتہ پہلے، صرف ایک ہفتہ، کہنے گے آنے دو آنے دو، ارادہ خیر ہے تو اپنا ہی نفع ہوگا، کوئی اور ارادہ ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کٹے گا۔ حضرت عمر اندر آئے، آپ نے ایسے دامن پکڑا اور یوں جھٹکا دیا، اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ارادے کیا؟ ایک بول سے کیا وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا آ گیا، فقد آن، وہ وقت آ گیا کہ لا الہ الا اللہ۔ اما آن ان تشہد انی رسول اللہ، کیا وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے کہ محمد رسول اللہ؟ کہنے کے وقت آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ دل بدلے، حال بدلے، یہ صرف اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، باقی کسی پہ امید نہ لگاؤ، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، چھوٹا شرک، چھوٹا شرک جس سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ مجمع زیادہ ہو گیا تو ممبر بنانے کی ضرورت پڑی، تو ایک صاحب نے کہا جی میں بناؤں گا۔ آپ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی فلان، کا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا میرا ممبر کون بنائے گا؟ تو ایک دوسرے صاحب کھڑے، کہا جی میں بناؤں گا۔ آپ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی فلان، کا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ پھر ایک نے کہا جی میں بناؤں گا۔ کہا تیرا نام کیا؟ کہا فلاں، کا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ تو ایک شخص کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ انشاءاللہ میں بناؤں گا۔ آپ نے کہا ہاں تو بنائے گا۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی ابراہیم۔ ان کا تو نام لکھا، باقی تین کا تو نام بھی نہیں، فلان فلان فلان۔ یہ آپ نے غور فرمایا؟ جس نے کہا یا رسول اللہ میں بناؤں گا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بناؤں گا، بیٹھ جاؤ، میں بناؤں گا، بیٹھ جاؤ۔ چوتھے بولے یا رسول یہ کہ میری امت مخلوق پہ امید نہ رکھنا، اللہ تمہیں کافی ہے، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حسیبا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ کفا 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 7 دفعہ ہے، 7 دفعہ، اور ہر دفعہ اللہ اپنی ایک نئی صفت کو لائے۔ میرے بندے مجھے وکیل بنا لے، تیرے ساری فائلیں نمٹا دوں گا، مجھے وکیل بنا تو صحیح، یہ تو نے اپنے جیسے وکیل بنائے، مجھے بھی وکیل بنا، تو نے بڑے بڑے کلاشن کوفوں والے پہرے دار رکھے، کفا باللہ رقیبا، ذرا مجھے پہرے دار لگا کے دیکھ لے، پھر دیکھ میری حفاظت کا نظام کیسے چلتا ہے۔ فرعون کی گود ہو یا خلیل کی چھری ہو
کچھ نہیں ہوگا. مکڑی کے جالے سے محبوب کی حفاظت کر کے دکھا دی. دنیا کا سب سے کمزور ترین جال مکڑی کا جال. اب ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. ایک مکڑی کے جالے سے حبیب کو بچایا. کہ مجھے کفا باللہ حفیظا، مجھے حفیظ بنا، مجھے پہرے دار بنا. پھر دیکھ میں تیری حفاظت کیسے کرتا ہوں. سارے مجموع میں سے تجھے نکال کے دکھاؤں گا، تجھے بچا کے دکھاؤں گا. موت مات کھا جائے گی، اسرائیل قریب نہیں آ سکتا. انسان تیرے قریب کیسے آ سکتے ہیں؟ مجھے حفیظ بنا، مجھے رقیب بنا، مجھے نگہبان بنا. تو دیکھ میرے حفاظت کا نظام کس طرح تیرے چاروں طرف بنتا چلا جائے گا اور سارے مخلوق کے جال چھٹتے پھٹتے ٹوٹتے چلے جائیں گے. کبھی اللہ کو بھی آزمایا ہوتا. روزانہ نہیں پڑھتے پہرے داروں سمیت ہی قتل کر دیے گئے، پہرے داروں سمیت ہی قتل کر دیے گئے. کوئی اللہ کو بھی تو نگہبان بنا کے دکھائے، کوئی اللہ کو بھی تو اپنا نگہبان بنا لے. پھر آگ ہوگی بھڑکتی ہوئی اور خلیل اللہ آرام کے 40 دن آگ ہی کے گناہ کرتے تھے. کسی نے پوچھا آرام کے دن کون سے گزرے زندگی میں؟ کہنے کہ جو آگ میں گزرے تھے نا بس وہ زندگی کے بہترین دن تھے. پھر پانی ہو موجیں مارتا ہو اور مچھلی ہو ویل خوفناک، مچھلی کا پیٹ، پانی کا اندھیرا، آکسیجن ختم، روشنی ختم، غذا ختم. چلو آگ میں تو ایک شکل موت کی تھی، یہاں 2 شکلیں موت کی ہیں، پانی اور مچھلی کا پیٹ. 40 دن یونس علیہ السلام مزے سے پھرتے رہے. کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حفیظا. پھر آدمی بڑا کمزور ہے، چاہتا ہے کوئی میرا دکھ درد سنے، کوئی میری فریاد سنے، کوئی میرا غم سنے. آج ہر آدمی اپنے اندر میں کیا کیا دکھڑے افسانے لیے پھرتا ہے. کوئی سننے والا ملتا نہیں، کوئی سن لے تو مداوا کوئی نہیں. اچھا بھائی اللہ تیری مدد کرے، اس سے زیادہ کوئی کہہ نہیں سکتا. اور انسان کسی کو کہے بغیر رہ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ایک لفظ لائے ہیں، کفا باللہ شہیدا. مجھے ہر وقت حاضر باش بنا لینا. جو کہنا مجھے سنا دیا کر، جو کہنا مجھے رات کو کہے گا میں سنوں گا، دن میں کہے گا میں سنوں گا، سارا دن کہے میں سنوں گا. ساری نہ تیری بیوی سن سکتی ہے، نہ تیری ماں سن سکتی ہے، نہ تیرے بیٹے سن سکتے ہیں، نہ تیرے بھائی سن سکتے ہیں، نہ تیرا باپ سن سکتا ہے، نہ تیرا دوست سن سکتا ہے. مجھے سنا، جتنا سنائے گا نا میں اتنا ہی غور سے سنوں گا. تو تھکے گا میں نہیں تھکوں گا. مجھے پکار، جب پکارے گا حاضر پائے گا. بادشاہوں سے تعلق جھوٹے، وزیروں کے تعلق جھوٹے، سیاستدانوں کا تعلق دھوکا، طوطا چشم. حکومت کا تعلق دھوکا، مال کا تعلق دھوکا، افسروں کا تعلق دھوکا، طاقت پر اعتماد سب سے بڑی تباہی ہے. حضرت علی کا ارشاد ہے، من اعتمد علی مالہ فقد قل. جو کہتا ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس کا پیسہ ضرور اسے دغا دے کے دکھاتا ہے. من اعتمد علی سلطانہ فقد ضل. جو کہتا ہے تخت پہ بیٹھوں گا تو بڑی عزت ملے گی، اللہ اسے ضرور ذلیل کر کے چھوڑتا ہے. من اعتمد علی علمہ فقد ضل. جو اپنے علم پہ بھروسہ کرتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، اللہ وہ ضرور گمراہ ہو کے رہتا ہے. من اعتمد علی عقلہ فقد اختل. جو کہتا ہے میری عقل ہی سب کچھ ہے، جو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے، جو سمجھ میں نہیں آئے وہ ٹھیک نہیں، اس کی عقل ضرور خراب ہو کے رہتی ہے. ومن اعتمد علی اللہ، ومن اعتمد علی اللہ. جو کہتا ہے میرا اللہ کافی، میرا اللہ کافی. ومن اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ذل ولا ضل ولا اختل. جو کہتا میرا اللہ کافی تو نہ اس کا مال کم پڑتا ہے، نہ عقل خراب ہوتی ہے، نہ ذلیل ہوتا ہے، نہ گمراہ ہوتا ہے. اللہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ شافی ہو جاتا ہے، اللہ کفیل وکیل حفیظ بن جاتا ہے. کفا باللہ شہیدا. کہ مجھے سنایا کر سارے غم دکھڑے، میں مداوا بھی کروں گا، تسلی بھی دوں گا. میرے سامنے آنسو بہا دیا کر، میں تیرے دل کو سکھ دے دوں گا. ایسا پھنبا رکھوں گا کہ نہ دنیا کی کوئی سر، کوئی تال، کوئی دھن، کوئی مورت، کوئی صورت، کوئی نغمہ، کوئی وادی، کوئی منظر، کوئی برف پوش، سیاہ پوش، سفید پوش، سبز پوش، اوپر سبز پوش پہاڑ، دنیا کی کوئی چیز تیرے دل کا زخم نہیں بھر سکتی. مجھے سنایا کر، میں ایسا پھنبا رکھوں گا کہ ایک ہی کافی ہو جائے گا. بھائیو اللہ سے دوستی لگانے کا شوق ہی نہیں گلستان والوں کو. میں تو سنا کے تھک گیا. اللہ سے دوستی لگانے کا شوق ہی جمعے کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سارا ہفتہ مسجد خالی ہوتی، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے. 8ویں دن آئے بیٹھے ہوتے. اللہ پاک سے دوستی لگانے کا شوق رکھو اللہ کے واسطے بھائیو. مسئلہ یہیں سے حل ہوگا اور کہیں سے نہیں ہوگا. اور کتنا آسان ہے، وہ پہل کر چکا تھا، میں تو تجھ سے دوستی لگا چکا ہوں تو بھی تو لگا. بڑا بات چاہے میں تو دوستی لگا چکا ہوں تو بھی تو لگا، تو مسئلہ کتنا آسان ہو گیا.
ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، پھر بندے میں تو پیار کر چکا ہوں، تو بھی اب کر. فلا تخش من ذی السلطان ما دام سلطانی باقیہ، حکومت کا خوف دل سے نکال دے جب تک میری حکومت باقی ہے، اور یاد رکھ لے میری حکومت کو فنا نہیں ہے. لا تخش من الفقر ما دام خزائنی باقیہ، اور جب تک میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں فقر کا ڈر دل سے نکال دے، اور تجھے پتا ہے کہ تیرے رب کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. اللہ سے دوستی لگاؤ بھائیو، آسان کام، آسان طریقہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ آ جاؤ. پچھلی پہ کرو توبہ، پچھلی پہ کرو توبہ. یہ میں کرتا ہوں اپنے خلاف جلوس نکالو، یہ حکومتوں کے خلاف جلوس نکال کے سوائے اپنی سڑکیں توڑنے کے، اپنی بسیں جلانے کے، غریبوں کی بسیں جلا دی، کسی مزدور کی ویگن جلا دی، کسی فقیر کی، کسی بیچارے مسکین کے ریڑھی جلا دی، کسی کی دکان جلا دی، کسی کے ٹائر جلا دیے. یہ بھی کوئی طریقہ ہے میرے بھائیوں مسئلے حل کرانے کا؟ اپنے نفس کو آگ لگاؤ، اپنی شہوتوں کو آگ لگاؤ، اپنے اندر کے حرام جذبوں کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگاؤ، اپنے اندر کی نافرمانیوں کے خلاف جلوس نکالو، اپنے اندر کے غلط جذبوں پر لاٹھیاں برساؤ، پتھر برساؤ. پولیس کو پتھر مارنے کا کیا فائدہ بیچارے، وہ تو بیچارے حکومت کے کارندے ہیں، ان پہ پتھر برسانے کا کیا فائدہ، ان کو گالیاں دینے کا کیا فائدہ، فوج کو گالیاں دینے کا کیا فائدہ. اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تو دیکھ سارا دن تیری نظروں نے کتنا غلط دیکھا، تیرے کانوں نے کتنا غلط سنا، تیرے ہاتھوں نے کتنا غلط تولا، تیری زبان سے کتنے مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا، کتنوں کی زمین تو نے 10 دفعہ اوروں کے ہاتھ بیچ دی، کتنے گھروں کے چراغ تو نے گل کر دیے، کتنے گھروں کے بچوں کو تو نے بھوکا سلا دیا. تو دیکھ تو کیا کر رہا ہے. تو اپنے خلاف ہڑتال، وہ کیا ہے؟ توبہ. یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر. وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے، وہ کروں گا جو تیری منشا ہے. اس پر خود آنا اور ساری دنیا کے انسانوں کو لانے کے لیے محنت کرنا، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے کام بنایا ہے. بھائیو، ایک فیصلہ آباد کا SHO ناراض ہو جائے تو آدمی کے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے، کتنے مشکلوں میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا افسر ہے، زمین آسمان کا بادشاہ ناراض ہو جائے، کتنے دکھ درد آگے آنے والے ہیں. یہ تو دنیا ہے، بہت تھوڑی سی ہے، بہت مختصر سی ہے. اچھے برے یہاں امتحان کی گھاٹی سے گزرتے رہتے ہیں. جب آگے اللہ جہنم کے دروازے کھول کے دھکا دے گا پھر کیا بنے گا؟ امانت ہی ہڑپ کر گیا، مال ہی کھا گیا اگلے کا. یہاں تو کچھ نہیں ہوگا، زیادہ اتنا ہوگا بے سکونی ہوگی، بے چینی ہوگی. لیکن آگے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ آئے گا مدعی اللہ، اس نے میری امانت کھا لی تھی. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بھائی واپس کرو. کہے گا یا اللہ وہ تو گلستان کالونی میں رہ گئی، یہاں کہاں ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں یہاں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہے، پڑی ہوئی ہے. کہاں پڑی؟ دوزخ کی تہ میں رکھی، جا اٹھا کے لیا. وہ جو ایک مرلہ ایک کسی کی زمین دبا گیا تھا، یہ پراپرٹی والے کیا کیا کرتے رہتے ہیں؟ 10 دفعہ آگے زمینیں بیچتے ہیں، اور بیچارے سادہ لو انسان دھوکے کھا کے ساری زندگی روتے رہ جاتے ہیں. پھر یہ تھکی ہوئی عدالتوں کے چکر کاٹ کے ان کی زندگیاں بیت جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ جو ایک مرلہ زمین تو نے ہیرا پھیری کر کے دوسرے کو پکڑا دی تھی، اب اس کو واپس کرو. یا اللہ ہے کہاں کا؟ پڑی ہے، وہ نیچے پڑی ہے، اٹھا کے لا. کہاں پڑی؟ دوزخ میں، لے جاؤ. اب یہ جہنم سے سفر شروع ہوگا، وہاں سے چلے گا جلتا ہوا پگھلتا ہوا، نیچے حطمہ میں پہنچے گا، وہ اس سے زیادہ شدید ہے. اس سے گزرتا ہوا لظا میں پہنچے گا، وہ اس سے زیادہ شدید ہے. اس سے گزرتا ہوا سقر میں پہنچے گا، وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. اس سے گزرتا ہوا سعیر میں پہنچے گا، وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. اس سے جلتا ہوا جہیم میں پہنچے گا، وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. اس سے گزرتا ہوا حاویہ میں پہنچے گا، جہاں منافق کا ٹھکانہ ہے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی. دوزخ کی وہ آگ جس سے دوزخ بھی ڈرتی ہے، یہ وہ آگ ہے. وہاں وہ زمین پڑی ہوگی جو دھوکے سے اوروں کو دے دی تھی. کہے گا اٹھاؤ.
فرشتہ کہے گا اٹھاؤ، اسے اٹھائے گا، گٹھڑی بنائے گا، کندھے پہ رکھے گا، پھر چڑھے گا، پھر اسی آگ میں سے جلتا پگھلتا ہائے ہائے کرتا، جب دوزخ کے کنارے پر پہنچے گا، ایک قدم اندر ایک قدم باہر، کہے گا شکر ہے مل گئی، باہر آ گیا۔ ایک قدم جو باہر ہوگا وہی پھسلے گا اور پھر کلا بازیاں کھاتا اس امانت سمیت جو کھائی زمین ہے، مکان ہے، پیسہ ہے، پتھر ہے، جو بھی ہے، وہ نیچے اور امانت اوپر، اب پھر وہ آگ اس سے پگھلائے جلائے گی۔ فرشتے کہیں گے اٹھاؤ، وہ حقدار باہر کھڑا ہے مانگ رہا ہے، پھر اٹھائے گا، پھر چلے گا چڑھتا، جب کنارے پر پہنچے گا ایک قدم اندر ایک باہر، پھر الٹ کے نیچے گرے گا، پھر یہ اوپر یہ نیچے امانت اوپر، پھر کہیں گے اٹھاؤ حقدار باہر کھڑا اس کو دینی ہے۔ یہ قصہ چلتا رہے گا جب تک اللہ کا ارادہ اس کو معاف کرنے کا نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے، یہ کیا ہے گزر جائے گی، آخرت کا مسئلہ ہے بھائیو، اگر وہاں پکڑے گئے تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہم توبہ کریں اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو اپنی زندگی کا راہبر بنا لیں بھائیو۔ اگر ہم بے راہبر کے ہوتے تو جو مرضی کرتے، ہماری کیا ہلاکت ہے، اتنے بڑے رہبر کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کے طریقے پر چلتے ہیں۔ کل میں نماز کے لیے نکلا، طبیعت خراب ہے، میں نماز ادھر پڑھتا ہوں، وہ خدیجہ مسجد قریب ہے، تو بچوں کو چھٹی ہوئی تھی اور وہ جا رہے تھے گھروں، پتلونیں پہنی ہوئی، شرٹیں پہنی ہوئی، ٹائیاں ان پہ لٹکی ہوئی، مجھے یعنی ہم وہ بے بس گھر کے مکین ہیں جو اپنے گھر کو لٹتا بھی دیکھتے ہیں اور رونے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے، فریاد بھی دم توڑ جاتی ہے۔ اگر ہمارا کوئی رہبر نہ ہوتا تو ہم آزاد سے جو مرضی کریں، جس پانی کی منزل کوئی نہ ہو وہ تو پھیل کے ہی چلتا ہے، جو پانی کناروں میں بند نہیں ہوتا، گٹر کے پانی کو آپ نے دیکھا ہے نا، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، لیکن پائپ کا پانی چنیوٹ سے چلتا اور گلستان کالونی کے گھر میں پہنچتا ہے، پابند ہے، اس پابندی نے اسے وہاں سے چلایا اور یہاں پہنچا دیا۔ گٹر کا پانی آزاد ہے، ہو گیا، باہر نکلا، ہم تو پابند ہیں، ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ ہے، ہم اس کے درمیان میں ہیں، نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں۔ ہم کیوں کسی کے پیچھے چلیں؟ کیا ہماری کوئی تہذیب نہیں؟ کیا ہمارا کوئی طریقہ زندگی کوئی نہیں؟ مغرب کی تہذیب کے کیوں ہم غلام بنے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، ہم کیسے طلوع ہوں گے مغرب کی تہذیب کے پیچھے چل کے؟ یہ 4 سال کے معصوم بچوں کو پتلونے پہنا کر، ٹائیاں پہنا کر، میرے بھائیو کون سا سورج ہم چڑھانا چاہتے ہیں؟ مغرب تو وہ انتخاب ہے جہاں سورج بھی گر جاتا ہے اور اندھا ہو کے غروب ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری نسل مغرب کے پیچھے چل کے کون سی روشنی تلاش کرنا چاہتی؟ اتنا طاقتور چراغ جو ہی مغرب کی افق کو چھوتا ہے تو ہی اس کی ساری روشنیاں بجھ جاتی ہیں، اور اس کی زہریلی ہوائیں اور اس کے خوفناک غار اسے ایسے ہڑپ کر جاتے ہیں کہ وہ اندھا ہو کر سارے جہان کو اندھا کر جاتا ہے۔ مغرب کی تہذیب جہان میں روشنی پھیلانے نہیں آئی، جہان کو اندھیروں کے سپرد کرنے آئی ہے۔ مشرق طلوع کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، ہمارا نبی مشرق کے وسطی میں پیدا ہوا، اللہ نے بیت اللہ کو مشرق کے وسطی میں رکھا۔ ہمارا بیت اللہ مغرب میں نہیں ہے، مشرق میں، مشرق وسطی میں ہے، مشرق وسطی، مڈل ایسٹ میں، مشرق کے بھی سینٹر میں ہمارا بیت اللہ، اور اسی کی دیوار کے سائے تلے ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔
میرے بھائیو، ہم تو کسی کے غلام ہیں، کسی کے تابع ہیں، کسی کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور جو ایسا رہبر کامل جس کی مادی نظر اتنی تیز ہو، مادی نظر، آنکھ کی نظر اتنی تیز ہو، نماز پڑھتے پڑھتے اب آگے ہو گئے، نماز پڑھاتے پڑھاتے پھر پیچھے ہو گئے، سلام پھیرا، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا جنت نظر آ رہی تھی، میں آگے ہو گیا، اس کے انگور کے گچھے لٹک لٹک کے باہر نظر آ رہے تھے، ان کو دیکھ کے میں آگے ہو گیا، جنت اللہ کے عرش کے نیچے، وہاں تک یہ نظر جا رہی، یہ نظر، دل کی آنکھ نہیں، یہ نظر وہاں تک جا رہی، سر کی آنکھ سے جو جنت دیکھ لے۔ پھر کا پیچھے کیسے ہٹ گئے؟ کہ پھر جہنم نظر آئی اور اس کے شعلے نظر آئے، پتہ نہیں کہاں کن غاروں میں اللہ نے جہنم کو چھپایا ہوا ہے، کہ پھر وہ نظر آئی تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ جو اتنی دور تک دیکھ کر بات کر سکتا ہو، ہم اس کی بات کو جھٹلا دیں اور یہ اپنے سے بھی اندھوں کی بات کے پیچھے چل پڑیں، تو ہم سے بڑا نادان دنیا میں کون ہوگا؟ بھائیو، اس غم نے میرے مضمون بند کر دیے، میں اور کیا سناؤں آپ کو؟ اپنے نبی کی طریقہ چھوڑ دیا، اسی کی زندگی کو چھوڑ دیا، تو اس کے دل کی آنکھ کیسی ہوگی؟ پھر جو اپنی انہی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہو، جسم کی، سر کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ تو دکھا، کلن ترانی کا نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نبی دلال، دال سے، دال لام الف لام دلال، یہ اپنا اردو والا دلال نہیں، وہ دلال نہیں، عربی میں دلال لاڈلے کو کہتے ہیں، لاڈلا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی دلال تھے، لاڈلے نبی۔ اللہ تعالیٰ انکار بھی کرتے تو پھر بھی ضد کرتے تھے، نہیں میں نے کرنا ہے، تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بات یہ ہے لن یرانی حی الا مات، مجھے جو زندہ دیکھ لے تو مر جاتا ہے، ولا رطب الا تفرق، کوئی مجھے تر دیکھ لے تو خشک ہو جاتا ہے اور پھر پرزے ہو جاتا ہے، ولا رطب ولا یابس الا تدہدہ، اور کوئی مجھے خشک دیکھ لے تو اس کا نشان ہی مٹ جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو کر فضاؤں میں بکھر جاتا ہے۔ انما یرانی اہل الجنہ، ہاں جنت میں آ جاؤ، وہاں سارے مجھے دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے۔ کہا نہیں یا اللہ میں نے تو یہیں دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا چلو دکھا دیتا ہوں۔ اب میں اپنا آپ نہیں دکھاؤں گا، بس ایک تجلی دکھاؤں گا، تیرے اوپر نہیں آئے گی، پہاڑ پہ آئے گی، ذرا اس کو دیکھنا۔ تو تجلی پڑی طور پر اور لوٹ کے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، تو یہ براہ راست نہیں ہے بلکہ ایک ریفلیکشن ہے، وہاں سے یوں آئی، لوٹ کے آئی، عکس آیا، تو اس پر خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے، 40 دن ہوش نہیں آئے۔ اور کلیم اللہ اور ہمارے نبی کو زمین سے اٹھایا، پہلے آسمان پر پہنچایا، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں پر ہارون علیہ السلام نے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام نے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے کہ یا رسول اللہ یہاں خلق ختم ہو گئی، اس سے آگے جو بھی گیا جل کے راکھ ہوا، آگے میری طاقت ختم۔ اب دنیا کی سب سے طاقتور مخلوق جبریل، سب سے طاقتور مخلوق دنیا کی، اور دنیا کی بھی اور آسمانوں کی بھی، آسمانوں میں بھی اور دنیا میں بھی سب سے طاقتور فرشتہ جبریل سدرۃ المنتہا پر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میں ختم۔ گویا جبریل کی جسمانی روحانی طاقت سدرۃ المنتہا پہ آ کے ختم ہو گئی، اس سے آگے ہمارے نبی کی جسمانی پرواز چلی ہے، جسمانی طاقت ہے۔ ابھی روحانی طاقت کا ظہور ہوگا جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ سفر تنہا طے کیا ہے، سدرۃ المنتہا سے عرش تک کا سفر تنہا طے کیا ہے۔ پھر عرش منزل نہیں ہے، نشان منزل ہے، پھر عرش پیچھے رہ گیا، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، وہ بھی منزل نہ بنے، نشان منزل بنے، اور وہ ہٹتے گئے اور اللہ پاک سامنے آ گیا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اللہ کی طرف سے سلام پیش ہو رہا ہے. ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اسی اپنے جسم مبارک کے ساتھ. یہ آخرت کا جسم نہیں ہے، یہ جنت والا جسم نہیں، وہاں تو اور شان ملے گی. وہی جسم جو آمنہ کی گود میں پروان چڑھا، جو مکے کی گلیوں میں پروان چڑھا، وہی جسم ہے جس کو دنیا کی ہواؤں نے چھوا ہوا ہے اور جس پر جسمانی پورے مادے کے جیسے اور گرمی کا اثر، سردی کا اثر، وہی جسم ہے، وہی جسم ہے. اس جسم میں اتنی نورانیت اور اتنا نور بھرا ہوا ہے اور اتنی طاقت بھری ہوئی ہے کہ سراپا نور ہی نور ہے. اور اللہ کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد بے ہوش ہونے کی بجائے باتیں ہو رہی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، میری قولی عبادت، میرا سب کچھ مولا تیرے لیے. آگے سلام السلام علیک، میرے نبی اپنے رب کا سلام قبول کر. دعا دو اپنے نبی کو جس نے آپ نے اپنے ساتھ آپ کو بھی شامل کر لیا. السلام علینا، یا اللہ میرے اوپر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک بندوں پر بھی، تیرے نیک بندوں پر بھی، اپنی امت کو بھی سلام میں شریک کیا. یہ تو آپ کی پرواز ہے. تو میرے بھائیو، اس کے پیچھے اگر ہم نہیں چلیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی ذلت ہے. تو اس کے پیچھے چلو میرے بھائیو اگر منزل کو پانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی کے نام کو اس طرح جوڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام، آپ نے یہی معراج کے ملاقات میں پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل بنے، موسیٰ علیہ السلام کلیم بنے، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنا ملا، وہ لوہے کو پکڑتے تھے نرم ہو جاتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع ملی، اور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہوئے. یا اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی. وہ عارضی تھی، یہ ہمیشہ کی، وہ عارضی یہ ہمیشہ. کیا عارضی کہوں؟ دنیا کے لحاظ سے، ورنہ ہر نبی کی ہر صفت تو ہمیشہ ہی ہے. کیا کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کو قرآن میں دیکھیں، آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، ومن یؤمن باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع اللہ ورسولہ. آپ نے دیکھ لیا ایمان میں، اطاعت میں اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یطیعون اللہ ورسولہ. اللہ رسول اطاعت ایمان میں اللہ نے اکٹھا کر دیا. اب نافرمانی میں، نافرمانی، من یعص اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ. میرے نافرمان میرے رسول کے نافرمان، میرے دشمن میرے رسول کے دشمن. اب اعلان میں اکٹھا کیا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ. اعلان جنگ میں اکٹھا کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، بحرب من اللہ ورسولہ. رضا میں اکٹھا کیا، رضا میں اکٹھا کیا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. مجھے بھی راضی کرو، میرے رسول کو بھی راضی کرو، مجھے بھی راضی کرو، میرے رسول کو بھی راضی کرو. لا تخونوا اللہ والرسول، نہ مجھ سے خیانت کرو نہ میرے رسول سے خیانت کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. یہاں اللہ کو اپنا نام لانے کی ضرورت نہیں، مال غنیمت کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ برکت کے لیے اپنے نبی کے ساتھ اللہ نے اپنے نام کو جوڑا. براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ. آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، یطیعون اللہ والرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع اللہ ورسولہ، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اور لا تخونوا اللہ والرسول واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. یہ میں نے قرآن سے آپ کو چند نمونے کی آیات پیش کر دی ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے نام کے ساتھ کیسے جوڑ دیا، اکٹھا کر دیا، اکٹھا کر دیا، اکٹھا کر دیا. میرے بھائیوں، میری ایک ہی فریاد ہے،
اپنے فرضی جامے اتارو، اپنی تہذیبیں کسی کوڑے کے ڈھیر پہ جا کے پھینک دو۔ یہ سامنے گلستان کالونی کا گٹر ہے گندا، اس میں جا کر اپنی پاکستانی تہذیب کو دفن کر دو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ تہذیب کو زندہ کرو۔ پنجابی تہذیب کو وہاں جا کے پھینکو، بلوچی، بروہی، سندھی، پٹھانی ساری تہذیبیں دفن کرو، صرف محمدی تہذیب کو زندہ کرو۔ اللہ کی قسم، آپ کے ہاتھوں کے اٹھنے سے پہلے اللہ کی طرف سے لبیک کی صدا آئے گی، ہواؤں کے رخ بدلے پاؤ گے، زمین کے تیور بدلیں گے، فلک کی گردش حق میں آئے گی، ہوائیں پیغام اٹھائیں گی، بادل موتی بکھیریں گے، زمین سبزہ، اور صرف سبزہ ہی نہیں، سبز ہونے سے ہمیں کیا فائدہ، برکت غلے اگائے گی، پہاڑوں پہ بارش ہوگی، ندیاں بھر کے بہیں گی، ڈیموں کے پانی کی کمی کی شکایت نہ ہوگی۔ ایسے نادان کہ اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ پہاڑوں نے اپنے دہانے خشک کر دیے، ندیوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا، اس پانی کو کون سی ایٹمی طاقت اب بہائے گی؟ اللہ کے قدموں میں پڑو، اللہ کے واسطے بھائیو، مسجدیں بھرو، بازاروں کو سود سے خالی کرو، اپنی عورتوں کو پردے میں لاؤ، ان کو حیا کی چادر پہناؤ، اپنی دکانوں سے سود نکالو، جھوٹ خیانت نکالو، اور اپنے اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کر کے اسے مناؤ۔ ہم نے تو جب ان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ۔ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13